حضرت امام علی مقام کہتے ہیں بیٹا میں تجھے کیسی اجازت دے سکتا ہوں؟ تجھے تو معلوم ہے نا کربلا کے میدان سے کوئی واپس نہیں آیا ہے، جب تو چاہتی کسی اجازت لے لو۔ حضرت امام علی مقام جو اجازت نہیں دیتے ہیں، اگر آپ اپنی پھوپھی جان کے پاس جاتے ہیں، سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں، سیدہ زینب سے عرض کر رہے ہیں پھوپھی جان دیکھے نا بھائی منع کر رہے ہیں، چچا منع کر رہے ہیں، چچا کہہ رہے ہیں کہ میدان کربلا میں جائے گا تو واپس نہیں لوٹے گا، میں کیا کروں گا؟ تو پھوپھی جان آپ ہی کہے نا میں کیسے مناؤں؟ آپ ہی منا لینا چچا کو، مجھے کہ میدان کربلا میں جانے کی جو ہے اجازت دے دیں، اجازت دلوا دیں۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے بیٹا صحیح تو کہہ رہے ہیں نا چچا، صحیح تو کہہ رہے ہیں نا چچا، کیسی اجازت دے دیں تمہیں؟ حضرت گرامی حضرت سیدہ امام سید امام قاسم حضرت امام قاسم جو ہے انہیں یاد آتا ہے جب ان کے بابا کا انتقال ہونے والا تھا، انہیں شہید کیا گیا تھا، حضرت امام حسن تھے، امام حسن کو جو ہے بھائی صاحب باتیں کر لیں یا پھر سن لیں؟ باتیں کر لیں یا سن لیں؟ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے بیٹا صحیح تو کہہ رہے ہیں تمہارے چچا نا، تمہارا چچا صحیح تو کہہ رہے ہیں نا، کس منہ سے تمہیں اجازت دے دی جائے، کس منہ سے اجازت دے دی جائے؟ حضرت قاسم کو یاد آتا ہے کہ جب بابا شہید ہونے والے تھے، آخری وقت کو تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور جب وہ آخری وقت کو تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور وہ تعویذ لکھی مجھے دی تھی، اور حضرت امام حسن تھے انہیں زہر دیا گیا تھا، اور ان کے زہر دلوانے پر بھی جو ہے یزید کا ہی ہاتھ تھا، یزید کا ہی ہاتھ تھا، آخری وقت تھا۔ حضرت امام حسن جو ایک خط لکھے تھے، تعویذ رہتے ہیں اور اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ تعویذ لو اور اپنے بازو پر باندھ لو یا اپنے پاس رکھ لو، سب سے بڑی مصیبت تم پر آن پڑے گی، سب سے بڑی تکلیف جب تم پر آن پڑے گی تو تم جو ہے اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا۔ حضرت گرامی حضرت امام قاسم کو وہ تعویذ یاد آتی ہے، حضرت امام حسن کی وہ وصیت یاد آتی ہے، اپنے بابا کی وصیت یاد کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسن حسین سے اجازت لے رہے تھے، امام حسین کو منع کر رہے تھے بیٹا کیسے اجازت دے دوں، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا چچا جان جب میں چھوٹا ہی تھا میرے بابا شہید کر دیے گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو آپ نے مجھے پالا تھا، کبھی باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، مجھے یتیمی کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دی، لیکن میرے چچا جان آج آپ نے یہ محسوس کرا دیا ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت گرامی المختصر امام قاسم جو ہے تعویذ کو کھول کر کے دیکھتے تھے، اس تعویذ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے بیٹے، جب تو کربلا کے میدان میں میرا بھائی ہوگا، میرا بھائی کربلا کے میدان میں ہوگا، اس وقت تو بھی ہوگا، میں اس وقت نہیں ہوگا، میں اس وقت نہیں ہوگا، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تو اپنی جان کو میرے بھائی کے قدموں پر قربان کر دینا، میری اپنی جان کو جو ہے میرے بھائی کے نام پر نثار کر دینا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اگر میں کربلا کے میدان میں ہوتا نا تو اپنی جان کو اپنے بھائی کے نام پر قربان کر دیتا، لیکن اے میرے لخت جگر میں کربلا کے میدان میں نہیں رہوں گا، میں کربلا کے میدان میں نہیں رہوں گا، میرا بھائی وہی ہوگا۔ حضرت امام قاسم کی تعویذ کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کھولتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے چچا جان کے پاس پیش کر دیتے ہیں، اے چچا جان آپ مجھے منع کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں جانے کے لیے، کربلا کے میدان میں جانے کے لیے آپ مجھے منع کر رہے ہیں، لیکن میرے بابا تو پہلے ہی وصیت کر دی تھی مجھے، لیکن اس تعویذ کو دیکھے، اس خط کو دیکھے، جب حضرت امام علی مقام اس تعویذ کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں کس منہ سے تجھے بھیجوں؟ جب حضرت امام علی مقام حضرت قاسم کو جب جو ہے اجازت دیتے ہیں، حضرت قاسم کربلا کے میدان میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، جانے لگتے ہیں، حضرت امام علی مقام خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا لخت جگر ہے، میرے بھائی حسن کا بیٹا ہے، میرے بھائی حسن کا بیٹا ہے، مولا یہ کربلا میں جا رہا ہے اور واپس نہیں آئے گا، مولا میرے بھائی کی مثالی برقرار رکھنا، قیامت تک میرے بھائی کی مثالی کو بنائے رکھنا۔ حضرت گرامی ندائے غیبی پر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ندائے غیبی سے آواز آتی ہے، اے حضرت گرامی امام علی مقام عریضہ پیش کرتے ہیں، لیلا تو مظلوموں کی دعا نہیں کرتا، آج غیر مظلوم
آپ کی دعا یوں قبول ہوتی ہے. ندائی غیبی سے آواز آتی ہے, اے حسین آپ کام اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو, جو دعا کر رہا ہے کہ تیرے بھائی کی حسینی یوں برقرار رکھوں گا. شروع میں جو ہے قاسم ہوگا, درمیان میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا, آخری میں مہدی ہوگا. اے میرے حسین آج جیسے میں نے تیرے سارے نبیوں پر جیسی شان تیرے نانا کو بخشی ہے, ویسے ہی کل جو ہے ایک مختصر جب وقت ہوگا, ایک وقت آئے گا, ویسی شان تیرے بھائی کی بیٹی کو بخشوں گا. سارے ولیوں پر شان اس کی, سارے ولیوں سے سب سے بڑھ کر شان اس کی ہوگی. اور جو ہے شروع میں قاسم ہوگا, درمیان میں شیخ عبد القادر ہوگا, اور آخر میں جو ہے حضرت امام مہدی ہوں گے. حضرات گرامی, امام قاسم امام حسین کی دعا یوں قبول ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے شروع میں قاسم تھے, درمیان میں عبد القادر ہے, اور آخر میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے. حضرت قاسم جو ہے میدان کربلا میں چلے ہیں, چہرے پر سر پر صافہ باندھا ہے, تلوار لی ہے, جو تلوار لے کر میدان کربلا پر پہنچے ہیں. جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر نمودار ہو گیا ہے. آپ کی خوبصورتی کا کوئی کیا بیان کرے, کوئی کیا بیان کرے. شاید کہتا ہے یہ حضرت جو ہے امام احمد رضا فرماتے ہیں, تیری نصر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب بھرا نور کا. حضرت قاسم جو فرما رہے, حضرت قاسم اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے, لوگ دیکھتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ چاند زمین پر نظر آنے لگا ہے, چاند کا ٹکڑا زمین پر نظر آنے لگا ہے. وہ خوبصورت چہرہ ہے. میدان کربلا میں پہنچا ہے, میدان کربلا پر پہنچا ہے. ابن سعد جو ہے, شمر جو ہے, شمر جو ہے, اس وقت شمر کے خیمے پر, شمر کے فوجی خیمے پر ایک اتنا بڑا بہادر تھا, منصور نامی بہادر تھا, اس وقت سب سے بڑا بہادر تھا. اس کے مقابلے پر بڑا سا بڑا پہلوان نام سن کر جو ہے پیچھے بھگ جایا کرتا تھا. شمر نے کہا اے ابو جا, اس بچے کے مقابلے پر جا, اس بچے کے مقابلہ کر جا کر, اس بچے کا مقابلہ کرو. ابو نے کہا تھا شمر تجھے ابھی ہو سکتا ہے کہ تو اس وقت جو ہے میرا سپاہ سالار ہو, اس وقت جو ہے تو میرا سپاہ سالار ہو, لیکن تو مجھے جانتا نہیں ہے. میرے نام کے چچے بہت دور دور تک ہے, مجھے اس بچے کے مقابلے پر بھیج رہا ہے. میں اس بچے کے مقابلے پر جاؤں گا تو یہ میری توہین ہوگی, یہ میری توہین ہے کہ اس بچے کے مقابلے پر جاؤں. حضرات گرامی, وہ ابن شمر کہہ رہا ہے کہ تو جانتا نہیں ہے یہ کون ہے, یہ اس کے رگوں پر جو ہے شیر خدا کا خون توڑتا ہے, یہ شیر خدا کا پوتا ہے, یہ حسن کا بیٹا ہے. انہیں آسان مت سمجھ, اسے بچہ مت سمجھ. حضور نے کہا کچھ بھی ہو میں اس بچے کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا, میری توہین ہوتی اس بچے کے مقابلے پر جانے سے. میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں, میرا چھوٹا بیٹا جائے گا, ایک لمحے پر سر کو جھل سے رکھ کر دے گا, گردن کو لے کر بھی آ جائے گا. شمر نے کہا تھا اے ارجن اسے آسان مت سمجھنا, یہ علی کے خاندان کا ہے, یہ شیر خدا کا شیر نر ہے, اسے ہلکے میں مت لینا. اور سب نے کہا تھا میرا بیٹا بھی جائے گا, ابھی اس کے سر کو لے کر کے آئے گا. ارجن کے 4 بیٹے تھے, ایک پہلا چھوٹا بیٹا جاتا ہے, امام قاسم کے مقابلے پر جاتا ہے, امام قاسم پر وار کرتا ہے, آپ اس کے وار کو کاٹتے ہیں اور پہلی بار پر اسے فینارے جہنم پہنچا دیتے ہیں. اب ارجن کا دوسرا بیٹا جب اپنے بھائی کو کھانوں کو خون پر لپٹتا ہوا دیکھتا ہے, جاکے خون پر لپٹتا ہوا دیکھتا ہے, اب جو ہے شیر کی طرح غصے پر پہنچتا ہے کہ میں تجھے ایک لمحے پر قتل کر دوں گا, تجھے جو ہے قتل کر دوں گا, تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے, میرے بھائی کو تو نے مارا ہے. امام قاسم کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے. امام قاسم نے فرمایا تو گالی دیتا ہے, یہ میرے خاندان کی نیت نہیں ہے, یہ ہمارے خاندان کی نیت نہیں ہے گالی دینا, میں تیرے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا. ہم میرے مقابلے میں آ, بس کچھ لمحے پر میں تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا. وہ جاتا ہے, آپ کے مقابلے پر جاتا ہے, آپ اسے بھی فینارے جہنم پہنچا دیتے ہیں. پھر ارجن کا تیسرا بیٹا جو ہے ہاتھی کی طرح دوڑتا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو تو نے کیا ہے, تیسرے بیٹے کو بھی آپ قربان قتل کر دیتے ہیں, فینارے جہنم پہنچا دیتے ہیں. چوتھا بیٹا دفناک ہو گیا ہوا ہے,
है कि मैं तुझे एक लम्हे पर तुझे इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा, तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तूने मेरे 3 भाइयों को काटा है। इमाम कासिम ने कहा है कि तू आ, मैं भी तुझे बहुत जल्द मेरे 3 भाइयों के करीब पहुंचा दूंगा। अब चौथा भाई आया है, अब उनका चौथा बेटा आया है। अब बहुत ताकतवर था, लेकिन बहुत मजबूत लगता था। हज़रत कासिम पर वार करता है, हज़रत कासिम दीवार को काटते हैं, लेकिन जो वार करते हैं तो उसका धड़ भी जिस्म से अलग हो जाता है, उसका धड़ से उसका सर भी अलग हो जाता है। अब जब ये अर्जुन देखता है, अब वो जो अर्जुन को ही अर्जुन है, जो इमाम कासिम की मुकाबले पर जाने को अपनी तौहीन समझ रहा था, अब जो है इमाम कासिम के मुकाबले पर जाने के लिए बेकरार है। इमाम कासिम के मुकाबले